میں سیاست میں تو بالکل وہ یہ جو بات انہوں نے کی، دیکھیں پاکستان نے جو اسٹرانگ ڈیفینس کیا اور ایگریسر کے خلاف اس کے دانت کھٹے کیے اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا، تو اس کے بعد پاکستان کے بعد ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی آئی تھی. اس کے دو پہلو تھے. ایک یہ تھا کہ آپ ڈپلومیٹک اسپیس جو اپنی دنیا میں بڑھائیں، اور آئی تھنک اس میں گورنمنٹ آف دا ڈے بہت کامیاب رہی ہے. میں آئی تھنک اس کو بالکل مانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جی بالکل کریڈٹ جاتا ہے ہمارے فارن آفس کو، ہمارے جو فارن آفس کے جو بھی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں فارن منسٹر صاحب کو، کہ انہوں نے ڈپلومیٹک اسپیس پاکستان کی بڑھائی، پاکستان کے قد اور کاٹ میں اضافہ ہوا تمام دنیا کے اندر. ملٹری ڈپلومیسی کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑی اسپیس آپ کو، مطلب آپ نے 3 سپر پاورز کو اس وقت تینوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، رشیا، یو ایس اینڈ چائنا. بہت کم ممالک ہیں جو کہ تینوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس وقت، اور جو دنیا کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر پاکستان شریک ہے اس وقت. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی. لیکن جو اس کا دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی اس کو اکنامکلی کیپٹلائز کرتے ہیں. پاکستان اکنامک ایک مسئلے میں ہے، ہماری اکانومی اس وقت بالکل سٹالڈ ہے، اور یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے. وہ انفارچونیٹلی یہ حکومت نہیں کر سکی. یہ بزنس کمیٹی نے بھی کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد مارکہ معیشت بھی کامیاب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے تھا. آج فارن منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی جو ٹیکسز ہیں اور انرجی کاسٹ ہائی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہیں. اب ٹیکسز تو آئی ایم ایف آپ پہ امپوز کر رہا ہے، تو یہ تو پھر ہماری فائنانس منسٹری کا کام تھا کہ وہ ان ٹیکسز پہ نیگوشیٹ کرتا ہے ان سے کہ بھائی یہ آپ جو 50% کہہ رہی ہے ہم نہیں لگا سکتے، اس کو ہم نے 10% کرنا تاکہ ہماری اکانومی اب گرو کرے یہاں سے. لیکن اکانومی کے سٹال ہونے کی وجہ سے ملٹی نیشنلز ہماری بہت ساری نکل گئی ہیں، ان کے ڈالر کی ریمیٹنسز باہر نہیں جا سک رہی، ان پہ ٹیکس اتنے زیادہ لگ گئے ہیں کہ وہ 40% جب ٹیکس دیتے تو بچتا کچھ نہیں. طاہرہ صاحبہ کی حکومت کچھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پیٹرولیم پرائسز ڈاؤن کر کے کہ لوگ ذرا تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں. جی لیکن وہ آئی تھنک اس پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹائم اب کم رہ گیا ہے. دیکھیں نا 2-2.5 سال تو گزر گئے. اب اس کے بعد آخری سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے. آخری سال جو ہے وہ اگر اکاؤنٹیبلٹی واقعی عوام کے ووٹ کی ہے انشاءاللہ تعالی جو آنے یہ سال جو شروع ہے جس کی جنوری 2026 ہے، اس میں آپ انتہائی قابل قدر عوام کے لیے مثبت پالیسیاں دیکھیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے کس طرح غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا کہ خوشی سے مرنا جاتے گر اعتبار ہوتا. سر میڈم اسی میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ معاشی حالت کی طرف آ جائیں. اکنامک اسٹیبلائزیشن کے ساتھ یہ جو سیاسی ڈائلاگ کی بات ہے یہ بھی منسلک یہ ہونی چاہیے. یہ سائنسی جب تک ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا ملک کے اندر امن ہوتا ہے نا تو انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. بخاری صاحب تب باہر سے نہیں، میری باری تو آئی اندرونی امن. کوئکلی ذرا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ نے میری باری ہر دفعہ میں آخر میں آ جاتی ہوں. میڈم بات یہ ہے کہ جب ملک کے اندر امن ہوتا ہے تو اس وقت انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، اور اس وقت لوگ جو ہے بے خطر ہو کے پاکستان کے اندر اپنی نئے کام بھی شروع کرتے ہیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ بتا رہے ہیں DGISPR کہ افغانستان سے کس راستے سے دہشت گرد اور یہ سب لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں کن راستوں سے آ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں، شواہد دے رہے ہیں، ہم پورے میڈیا پہ بتا رہے ہیں. ان کی پریس کانفرنس آئی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے تو دہشت گردی نظر نہیں آتی. ایک آدمی تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، ایک آدمی عقل کا بھی اندھا ہو سکتا ہے، اور ان کو یہ بناتے ہیں وزیر اعلیٰ KP کے. مجھے بڑا دکھ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو کوئکلی ٹائم بالکل ختم ہو گیا. دو چیزیں ایڈ کر دوں. دہشت گردی کا نشانہ وہ بن رہے ہیں، افواج پاکستان کے نوجوان بن رہے ہیں، رینجرز بن رہے ہیں، پولیس. میڈم نے شکوہ کر دیا ہے نا، میڈم ٹائم لیں گی. اب یہ جو دہشت گردی ہے جہاں وہ دیکھیں گے دہشت گردی ہے اداروں کے لوگ میں. میڈم وہ بیچارے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ایک جملہ بالکل آپ صحیح فرما رہی تھی، ہماری سیاست عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سیاست اگر بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری کے بغیر شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے.